بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایپسیکس آن لائن پروگرام کے ساتھ میں آپ کا اردو کا ٹیچر ڈاکٹر واجد علی آپ کے ساتھ ہوں۔ عزیز طلبہ، تعلیم کسی بھی سماج کی بقا اور ترقی کے لیے ایک ناگزیر عمل ہے۔ انسانی تہذیب کی ارتقاء کے ہر دور میں اس کی افادیت کو محسوس کیا گیا، کیونکہ انسان کا تعلق خواہ کسی بھی فلسفہ حیات سے کیوں نہ ہو، اسے اپنی زندگی کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے تعلیم کا سہارا لینا ہی پڑتا ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، تو یہ کس طرح ممکن تھا کہ وہ اپنے ماننے والوں کو تعلیم کے زیور سے مزین نہ کرتا؟ ہر دور میں مسلمانوں کو تعلیم حاصل کرنے کے حوالے سے تاکید کی گئی، بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ ہمارا آج کا سبق اسی حوالے سے ہے۔ عنوان ہے ہمارے آج کے سبق کا مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم، اور اس کے مصنف ہیں مولانا شبلی نعمانی۔ مولانا شبلی نعمانی کے بارے میں آپ اس سے پہلے بھی جانتے ہوں گے۔ مولانا شبلی نعمانی کا سب سے بڑا تعارف ان کی جو کتاب ہے، جو ایک کارنامہ ہے، وہ ہے سیرت النبی کا۔ اور اس طرح مولانا شبلی نعمانی بیک وقت ایک شاعر، ایک مورخ، ایک سوانح نگار، انشا پرداز، مفکر اور مصلح تھے۔ اور پھر ان کی جو دوسری خوبی ہے وہ یہ کہ وہ سر سید احمد خان کے دبستان سے وابستہ تھے، اور ان کا ایک اپنا اسلوب اور ایک الگ طرز بیان تھا۔ مولانا شبلی نعمانی چونکہ سر سید احمد خان نے جو کچھ کام کیا وہ اپنی ایک مقصدیت کے تحت کیا، اور وہ مقصد کیا تھا؟ اپنی قوم کی اصلاح۔ تو انہوں نے اپنے رفقا کو بھی اپنے ساتھ جب شامل کیا تو انہیں اسی راہ پر چلایا کہ وہ جو کچھ بھی لکھیں وہ کسی خاص مقصد کے تحت لکھیں۔ تو اس طرح ہم جب شبلی نعمانی کا ان کی تحریر کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ چیز آتی ہے کہ انہوں نے اسی مقصد کو اپنے سامنے رکھا۔ آج کا ہمارا سبق مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم اسی طرح سے ہے۔ تو یہ آپ اپنی کتاب میں دیکھیں گے، صفحہ نمبر 1 سے اس کا آغاز ہوتا ہے، جس میں مولانا شبلی نعمانی کا تعارف ہے، اور اس کے بعد صفحہ نمبر 2 سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ ہمارے آج کے سبق کے جو اہم مقاصد ہیں وہ ہے طلبہ کو مسلمانوں کے قدیم طرز تعلیم سے آگاہ کرنا، اس دور کے نظام تعلیم کی جو خوبیاں ہیں، خامیاں ہیں، ان پر روشنی ڈالنا، اور مسلمانوں کی تعلیم و تدریس کے مراکز کے بارے میں معلومات فراہم کرنا کہ اس دور میں کس طرح کے مراکز ہوتے تھے، جو اسکول، کالجز یا جو بھی تعلیم کے لیے بلڈنگ تھی، عمارت تھی، وہ کس طرح کی تھی۔ جی، تو سابقہ واقفیت میں یہ ہے کہ آپ کو شبلی نعمانی، جس طرح سے میں نے بتایا کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، تو شبلی نعمانی کی طرز تحریر سے آگاہی کہ ان کے ہاں ہمیں جو چیز نظر آتی ہے وہ تشبیہات اور استعارات کا استعمال ہے۔ پھر اسی طرح ان کی جو عبارت تھی وہ مختصر، لیکن اس میں ایک جوش ہوتا تھا، روانی اور دلکشی ہوتی تھی۔ وہ اپنی بات کو منوانے کے لیے عقلی دلائل سے اس کو ثابت کرتے تھے۔ تو یہ چیز ہم آپ کو اس سے پہلے بھی پتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ تو یہ دیکھیے صفحہ نمبر 2 پر، اب مسلمانوں کو جو قدیم طرز تعلیم تھا اس میں اس کے بارے میں ایک فلسفہ اور منطق، ان چیزوں کے بارے میں ان کو پڑھایا گیا۔ پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی جو تہذیب و تمدن ہے اس میں کس طرح سے یہ مطلب آج کے جدید دور کی طرح اس میں اسکول، کالج، یونیورسٹیاں نہیں تھی، لیکن مدرسے کی جو تعلیم تھی، جو فارسی، عربی، جو ہر بچہ جب وہ اس کی تعلیم کا آغاز ہوتا تو سب سے پہلے ان کو ان چیزوں سے روشناس کرایا جاتا۔ پھر اسی طرح سے بڑے بڑے بادشاہ جو تھے وہ بھی تعلیم کے لیے بہت حد تک فیاضی سے کام لیتے، اس کی خاطر وہ بلڈنگز دیتے تھے، ان کے لیے وہ پیسہ دیتے تھے، اور جو بچے تعلیم حاصل کرتے تھے، جو تعلیم ان کے لیے وظائف مقرر کیے جاتے تھے۔ اسی طرح اساتذہ کو ایک خاص نگاہ سے دیکھا جاتا، ان کو ایک عزت دی جاتی۔ اور اس دور میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا ذہبی کا نام
آپ کے ادھر آتا ہے کہ ذہبی جو تھے ان کے طالب علم جو تھے وہ سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں ہمارے سامنے نظر آتے ہیں. تو وہ یہ ہوتا تھا کہ ایک مجمع کے سامنے ایک عالم جو ہے وہ اپنا تعلیم کا جو آغاز کرتا تھا تو وہ سارے لوگ سامنے بیٹھ کر اس کو نوٹ کرتے تھے. عالم جو ہوتا تھا وہ کسی کرسی یا ممبر پہ بیٹھ جاتا اور کسی فن کے مسائل پر وہ بحث کرتا اور اس کے سامنے جو لوگ تھے وہ کاغذ قلم لے کر اس ساری چیزوں کو تحریر کرتے. اچھا، دوسری چیز جو ہم دیکھتے ہیں اس دور کی تعلیم میں وہ مناظرہ تھا. مختلف شہروں میں بحث اور مناظرے کے لیے وقت اور خاص مقام مقرر کیا جاتا اور پھر دور دراز سے لوگ جو ہے وہ ان مناظروں میں شرکت کرتے اور وہ اس طرح سے اس کے بارے میں علم حاصل کرتے. یعنی ایک چیز کے بارے میں کئی دو مختلف طبقہ فکر سے لوگ جو ہے وہ جب سامنے آتے تو وہ اپنے اپنے افکار کو بیان کرتے اور ان افکار کو ان کے سننے والے جو ہے وہ لکھتے جاتے اور اس طرح سے تعلیم کا جو ایک فن تعلیم جو تھا وہ ان میں ایک سے ایک آگے ٹرانسفر ہو جاتا. اچھا، پھر اس دور میں جو فارغ التحصیل ہونے کے بعد ان کو ایک تحریری سند عطا کی جاتی تھی اور اس سند میں وہ ایک خاص لباس جسے تلسیان کہا جاتا تھا وہ پہننے کی اجازت دی جاتی تھی. یعنی تلسیان جو ہے ایک دھاری دار پگڑی تھی. جب وہ تعلیم مکمل ہوتی تو اس طالب علم کو وہ پگڑی پہنائی جاتی تاکہ وہ دور سے پتہ لگ جائے کہ ہاں یہ شخص فلاں جو مکتبہ فکر ہے اس سے فارغ التحصیل ہے. اسی طرح تعلیم میں جو ہے وہ ایک آزادی تھی، کوئی خاص نصاب مقرر نہیں تھا. جو شخص جس فن کو چاہتا حاصل کر سکتا تھا اور اس کے لیے دوسرے فنون میں بھی طالب علم جو ہے وہ درجہ بدرجہ اپنے آپ کو لے کے جا سکتے تھے. تعلیم جو تھی وہ مسجدوں اور خانقاہوں میں مقید نہ تھی. وزراء، حکام، فوجی افسر، اہل منصب ہر طبقے کے لوگ پڑھتے بھی تھے اور پڑھاتے بھی تھے. اسی طرح ابو علی سینا کا نام ہمارے سامنے آتا ہے، علامہ طبری کا نام ہمارے سامنے آتا ہے کہ ان کے جو طالب علم تھے ان کی تعداد سینکڑوں ہزاروں میں تھی کہ جب یہ ایک مجمع میں تقریر کرتے تو تمام کے تمام لوگ ان کے شاگردوں میں شامل ہوتے تھے. پھر اسی طرح انقلابات جب آتے گئے، اسلامی ممالک جو ہے وہ آزاد ہوتے گئے یا انہوں نے جب آزادی حاصل کی تو ان کے سامنے جو مقاصد تھے پھر وہ صرف درس و تدریس نہیں بلکہ اس میں پھر ان کے لیے رصد گاہیں بھی تعمیر ہوئیں. رصد گاہیں یعنی تجربات کیے انہوں نے، مختلف جو علوم تھے جیسے ریاضی کا علم ہے یا فزکس ہے، کیمسٹری ہے، تو مسلمانوں نے ہر طرح کے علم جو ہے وہ حاصل کیا اور ان پر اپنے تجربات سے یہ ثابت کیا کہ ہاں ہم جو ہے وہ دنیا میں مسلمان جو ہے وہ کسی سے کم نہیں ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مصر میں تعلیم جو تھی وہ جامع مسجد میں 40 سے زائد حلقہ درس تھے اور جن میں ہر طرح کے علوم پڑھائے جاتے تھے. یعنی ہر حلقہ میں ایک الگ طرح کی تعلیم دی جاتی تھی اور وہاں پر لوگ جو ہیں وہ آ کر تعلیم کا فیض حاصل کرتے. اب آپ جب اس سارے سبق کو پڑھیں گے تو آپ دیکھیں کہ اس میں جو الفاظ آپ کو مشکل لگتے ہیں یا جو پیراگراف آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو آپ نے سمجھنا ہے تو آپ اس کو خط کشید کریں اور جب ہمارا نیکسٹ پیریڈ ہوگا، اگلا جب ہماری کلاس ہوگی تو ہم اس چیز کو دوبارہ زیر بحث لے کر آئیں گے تاکہ آپ کو کوئی اس کے بارے میں مطلب ایسا آپ کے ذہن میں کوئی چیز اٹکی نہ رہے کہ ہاں اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے یا یہ اس دور میں کیسے ہوتا تھا، اس پر ہم بحث کریں گے. اب ہم چلتے ہیں اپنے جو الفاظ مشکل تھے ان کے معنی میں نے آپ کے لیے تحریر کیے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں اپنی اگلی سلائیڈ. جی تو اب دیکھیں الفاظ معنی. پہلا لفظ ہے ہمارا تالیف. مختلف کتابوں کے مضامین کا انتخاب کر کے ایک نئی کتاب کو ترتیب دینے کو تالیف کہا جاتا ہے. دسترس کسی چیز کا اس کی پہنچ میں ہونا یعنی اس کو حاصل کر لینا. اسی طرح رائج جس کا رواج ہو، یعنی یہ چیز اس میں رائج تھی وہاں پہ اس کا رواج تھا. تصفیہ کہتے ہیں فیصلہ، صلح. چندہ بالکل بھی نہیں، ذرا سا بھی نہیں.
ذہبی نام ہے، مشہور عرب محدث اور مورخ تھے۔ اسماء اور رجال علم حدیث کا ایک شعبہ جس میں راویان حدیث کے نام اور حالات پر بحث کی جاتی ہے۔ متواتر مسلسل، نامور مشہور۔ اگلا لفظ ہے ہمارا قیاس۔ قیاس کا مطلب ہے اندازہ کرنا کسی چیز کا۔ مستند، جس کو سند حاصل ہو۔ رصد خانہ وہ بلند مقام جہاں سے سیاروں کی گردش کا مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ سرشتہ کہتے ہیں جی محکمہ کو۔ دفتن اچانک، ہنوز ابھی تک، اس کے بعد مقید قید ہونا۔ ابتر خراب، اس میں بولے ہیں ان کے معنی، تو اس کو آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس کی ادائیگی کس طرح۔ اب مقید جو ہے یہ مقید لوگ پڑھتے ہیں یا کچھ، تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کو ادا کس طرح کرنا ہے۔ کوشش کریں کہ یہ جو ایڈیٹوریل ویڈیو آپ کے سامنے آئی ہے اس کو اپنے پاس محفوظ رکھیں، اور ان ساری چیزوں کو سننے کے بعد اپنے پاس تحریری صورت میں بھی لے کر آئیں، تاکہ یہ کل آپ کے پاس محفوظ ہوں۔ جب آپ امتحان ہو تو اس میں بھی آپ کی مددگار ثابت ہوگی۔ اور اسی طرح جب اسکول کالج انشاءاللہ کھلنے پر ہماری ملاقات ہوگی تو کلاس میں جب آپ سے ایک سوال کیا جائے گا تو آپ کا پہلے سے علم جو ہے وہ اس بات کا غمازی ہوگا کہ آپ ہاتھ کھڑا کریں گے اور آپ جواب دینے کے لیے بے قرار ہوں گے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم اگلے پیراگراف کو اور مشقی سوالات کو دیکھیں گے۔ اب ہماری کلاس کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔